وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بات سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح جو ہے یہ سنت ہے، سنت معتبرہ بھی ہے، اور اس کے لیے نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ دو کم از کم دو گواہ مسلمان عاقل بالغ ہوں، دو مرد ہوں یا دو عورتیں اور ایک مرد۔ مرد ہونا لازمی ہے، یہ گواہ ہونے کم از کم یہ ضروری ہے۔ حق مہر جو ہے تو وہ 10 درہم سے کم نہیں ہوتا۔ 10 درہم جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے 10 میں تھے، اور اب اس کی ویلیو جو بہت زیادہ ہے، لوگ 5000 10,000 رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کی ویلیو جو ہے کم از کم وہ 25,000 سے کم مجھے نہیں نظر آتی، تو اس لیے یہ حق مہر جو ہے تو وہ اتنا لازم ہوتا ہے کہ 10 دن سے کم بالکل قبول نہیں ہوتا۔ یہ بہت اچھا ہے جو آپ نے رکھا ہے۔ باقی یہ کلمے جو ہوتے ہیں یہ پڑھانے، یہ کوئی جز نہیں نکاح ہے۔ نکاح جو ہے ایجاب قبول سے ہوگا، اور یہ کلمے جو ہیں تو یہ کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ یہ سبق میاں کہ میں نہیں پڑھایا ہے، ایسے میرے شاگرد ہیں میرے، یہ سبق انہیں نہیں پڑھایا ہے۔ یہ سبق جو ہے تو اس کا ان کتاب چھوٹی کتابوں میں تھے نظر، تو کلمہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ پاٹ نہیں ہے مگر یہ اپاٹ ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی، یہ حدیث میں ہے کہ انسان 24 گھنٹے جو گزارتا ہے اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں، اس کے منہ سے کچھ جملے ایسے نکل جاتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ زیادہ کو مسلمان جان بوجھ کے کفر نہیں کرتا، ایکسیڈنٹلی یا نادانستہ طور پر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، مرد سے یا عورت سے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو پھر ان کا نکاح آپس میں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے کلمات پڑھا کر کے تجدید کیا جاتا ہے، تاکہ جب نکاح ہو سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لیا جائے تاکہ نکاح جو ہے کوئی شک شبہ کوئی کم نہ رہے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ یہ فضول چیز ہے، یہ بات نہیں۔ لیکن ایمان کی صفتیں پڑھانا یہ بھی کیوں؟ یہ دراصل یہ کہ اسی ایمان کی تجدید ہے، لیکن پڑھنے سے ایمان تجدید نہیں ہوتی، اس کے سمجھنے سے ہوتی ہے۔ سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسا ایمان کی صفتیں قاری صاحب نے پڑھائی ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ مطلب میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت اور موت کے دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ ایمان رکھتا ہوں ان چیزوں پر، یہ جانے گا مانے گا، لفظ پڑھنے سے نہیں، یہ چیز جانے گا تب وہ مومن کرا پائے گا۔ تو یہ بات جو ہے اچھی طرح ذہن میں، یہ صرف پڑھانا کافی نہیں ہوگا بلکہ سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو شامل داخل کیا گیا، بہت بڑی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے یہ ایک میسیج کے طور پر۔ اور ایک میسیج یہ بھی ہے کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح کو کوئی اس کو دل دماغ سے کوئی اسلام کی آئٹم یا بطور ایک جز کے نہیں سمجھا گیا، اسے ایک انجوائمنٹ سمجھا گیا ہے کہ جو قطعاً غلط ہے، سمجھا گیا۔ یہ ایک فار ایور ایگریمنٹ ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ کوئی ٹمپریری آرڈنری فار دی ٹائم بینگ، اٹ از ناٹ، اٹ از ایگریمنٹ فار دی لائف۔ لیکن جو دوسری صورتیں ہوتی ہیں جو پیش آ جاتی ہیں، وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی وے نہیں ہے کہ یہ چل سکیں زندگی پوری، تو دونوں کی زندگی بچانے کے لیے پھر اسلام نے ایک راستہ دیا ہے۔ لیکن اصل اس کے تصور میں یہ بات نہیں، اس کے تصور میں یہی بات ہے کہ یہ فیکٹ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے اور لائف معاہدہ ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ میاں ہو بیوی ہو، ان کو دو چیزیں ضرور یہ ذہن میں رکھنی چاہیے ایک دوسرے کے متعلق۔ ایک
دوسری پارٹی کے ماں باپ کا احترام اسی طرح کرے جس طرح اپنے ماں باپ، دوسری پارٹی بھی اس کے ماں باپ کا احترام اسی طرح کرے جس طرح اپنے ماں باپ کا احترام کرے۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ فریقین میں سے ایک بھی کہتا ہے جو میری ماں بہت تھی، میرا باپ بہت تھی، میرے تم سے بہتر ہیں، تیرے ماں باپ سے بہتر، یہاں سے پھر آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی بات چلنی شروع ہو جاتی ہے، جو قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ یہ اس لیے اس کا دروازہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا۔ اور ایک بات اور میں کہوں گا کہ فریقین کو، دونوں پارٹیز کے ماں باپ جو ہیں، پیرنٹس ہیں، انہیں یہ اچھی طرح سے دماغ میں بات رکھنی چاہیے، بچے کے ماں باپ ہوں یا بچی کے ماں باپ ہوں، کہ یہ بچی جو ہم نے دی ہے تو یہ زندگی بھر کے لیے اس کی بیوی ہے۔ اگر وہ میاں بیوی خوش رہتے ہیں تو اسے یہ مت سمجھیں ماں باپ اس کے ہوں بچے کے یا بچی کے، کہ بچے کے ماں باپ سمجھیں کہ بچی جو ہے ہمارے بیٹے کو اتار کے لے گئی ہم سے دور کر دیا، تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ اس نے اس کو دور کر دیا، ہم سے دور کر دیا۔ یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان کی لائف ٹھیک ہے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے جن کو ایک یا ایک بندھن میں باندھا ہے وہ ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی ٹھیک زندگی گزارنا مقصود ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ اب میاں بیوی ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، جاتے آتے ہیں، وہ تو ساڑی رہی نہیں، یا وہ تو بالکل ماں بیوی کو بھول گئی، وہ نالائق ہندی ہے، وہ نالائق ہندی، یہ جو باتیں نا یہ باتیں کرتی ہیں۔ اس لیے یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ماں باپ کو کہ بچوں کی خوشی کے لیے اتنا کچھ کر دیا ہے، اب ان کی خوشگوار زندگی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، ان کی زندگی جو اچھی رہنی چاہیے۔ تو یہ ماں باپ کے لیے بھی یہ میرا پیغام ہے، میسج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور برکت فرمائے۔ ہمارے قاضی صاحب کی اللہ تعالیٰ یہ صحت مند آدمی ماشاءاللہ بہت، اللہ تعالیٰ نے اور صحت عطا فرمائے اور موٹا زیادہ نہ کرے اور صحیح رہے۔